بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے دنوں پاکستان کی قومی اسمبلی سے ایک بل پاس ہوا۔ اس بل کی روح سے پاکستان میں جو گستاخیاں ہوتی رہی ہیں ان گستاخیوں کے بارے میں پہلے بھی ایک قانون تھا، لیکن اس کو تھوڑا اپ گریڈ کیا گیا، ان میں سزاؤں کا اضافہ کیا گیا۔ اس وقت میں نے بھی یہ سوچا تھا کہ پاکستان میں یہ جو گستاخی کے نام پر لوگوں کے درمیان میں عام کہ قتل و غارت ہو جاتی ہے، کسی بھی بندے کے اوپر الزام لگا کر اس بندے کو ہجوم کی شکل میں مار دیا جاتا ہے، اور ویسے بھی دنیا میں ہر جگہ، خاص کر پاکستان میں جب ہجوم میں کوئی بھی حادثہ ہو تو لوگوں کو پکڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پاکستان میں یہی طریقہ استعمال کیا جاتا رہا ہے مسلسل۔ جو ریسنٹلی ابھی جو مردان کا ایک واقعہ ہوا تھا، وہ حافظ شاید نگار عالم نام تھا ان کو ایسے ہجوم نے مار دیا تھا، لیکن بعد میں وہ ثابت ہو گیا اور جرگہ بیٹھا، اور جرگے میں یہ چیز سب نے مان لی کہ وہ گستاخی نہیں ہوئی تھی، وہ بس ہجوم کی وجہ سے مارے گئے۔ تو ایک بندہ تو اپنی جان سے چلا گیا، اب اس کو جس نے ایک ایک پتھر بھی مارا نا، وہ قیامت کے دن حساب دینے کے لیے تیار رہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمارا دین کہتا ہے، جس نے نہ حق کسی کی بھی جان لی تو اس کا حساب بہت سخت ہوگا۔ اب اس حافظ قرآن کو، جو حافظ قرآن ہے، مطلب کہ اس ملک میں حافظ قرآن کی بھی اگر زبان پھسل جائے تو اس کے لیے معافی نہیں ہے، تو اس بندے کو جس نے مارا اس کا کیا حال ہوگا یہ سب جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ پڑھ لیں۔ تو میں اسی وجہ سے خوش تھا کہ اس قانون کے تحت اب لوگ اس طرح کی چیزوں سے بچ جائیں گے، لیکن مجھے کیا پتا کہ ہم مسلمان ہمیشہ سیدھی چیز کا بھی الٹا ہی مطلب لیتے ہیں۔ جیسے یہ قانون پاس ہوا، لوگوں نے اپنے مخالفین کو دھمکیاں دینا شروع کر دی، اور جوں دھمکیاں بڑھتی گئیں تب میری تشویش بڑھتی گئی۔ لیکن اب پچھلے 2 دن سے جس طرح پورے پاکستان میں دو مسلکوں کے بیچ میں بہت زیادہ لفظی جنگ جاری ہے، یہ چیز ہم اس سے پہلے بھی پاکستان میں تھی، اور پاکستان میں اس لیول سے کبھی بڑی نہیں ہے۔ گو کہ اس پہ کافی کہ قتل و غارت ہوئی ہے، لیکن اس لیول کی نہیں بڑی جو ایران میں، عراق میں یا اس طرح کے دوسرے جو ممالک کے وہاں پڑتی رہی۔ تو یہ لڑائی بہت پرانی اور بہت شدت اختیار کرنے والی لڑائی ہے۔ جس لڑائی کا آغاز کربلا کے میدان سے ہوا تھا وہ آج تک تھم نہ سکی۔ قصوروار کوئی بھی ہو، اس پہ کتابیں بھری پڑی ہیں۔ گو کہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں اس بارے میں کافی زیادہ گمراہ بھی کیا گیا لوگوں کو، لیکن اب آ کر علم جو ہے وہ انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ اسی وجہ سے پرانے جتنے بھی جو روایتی قسم کے ہمارے علماء کرام ہیں وہ انٹرنیٹ کی تعلیم کے انتہائی شدید خلاف ہیں۔ ظاہری بات ہے، انٹرنیٹ پہ پوری دنیا کے جو لوگ ہیں، اسلامی اسکالر ہیں، ان کی تحقیق کے بعد مواد شائع ہوتا ہے۔ اور دیکھیں، سعودی عرب میں ان کی اپنی زبان ہے عربک، تو وہ اعتراض نہیں اٹھاتے۔ کوئی چند لوگ ہوں شاید اعتراض اٹھاتے ہوں، لیکن اوورآل جو لوگ ہیں وہ مستفید ہوتے ہیں، اور اچھا خاصا مستفید ہوتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ بغیر تحقیق کے اس طرح کی کسی بھی بات کے پیچھے نہ چل پڑا کریں۔ جب آپ بغیر تحقیق کے کسی بھی بات کے پیچھے چلیں گے تو پھر فساد کا خطرہ رہتا ہے۔ تو ہمارے علماء کرام اسی وجہ سے انٹرنیٹ کی تعلیم کے خلاف ہیں کہ ان کے پرانے بزرگوں کی جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان کا موازنہ اگر انٹرنیٹ پہ صحیح جو قرآن و حدیث ہیں ان کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو بہت زیادہ فرق آتا ہے۔ بہرحال یہ پاکستان کا المیہ ہے، پاکستان میں کبھی بھی جس کو صحیح اسلامی تعلیم کہتے ہیں نا، وہ کبھی بھی دی نہیں گئی۔ ہمیں قرآن پڑھایا گیا، اور صرف میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح کی برکت کی کتاب، اس کو ہم نے سمجھا۔ حالانکہ جس طرح مسلمانوں کے لیے دین ضابطہ حیات ہے، اسی طرح قرآن کریم اس ضابطہ حیات کو کس اصولوں پر گزارنا ہے، یہ پورے اصولوں کی کتاب ہے۔ اس میں اسلام کے لیے اور ایک مسلمان کے لیے پوری زندگی گزارنے کا طریقہ درج ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم ہر بندے کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ضرور چاہیے۔ تو بہرحال ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جو بھی لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی کی بات سن کر چل پڑتے ہیں، وہ لوگ سب سے زیادہ نقصان دنیا میں تو کھاتے ہی کھاتے ہیں، آخرت میں بھی ایسے لوگ نقصان پہ رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کوئی بھی بات ہو اس کی تحقیق ضرور کر لیا کرو، اور اس دور میں تحقیق بہت آسان ہے۔ کسی بھی بات پہ کوئی بھی شک ہو تو اس چیز کی تحقیق کر لیا کرو۔ انٹرنیٹ آپ کے پاس ہے، انٹرنیٹ پہ ہر چیز کا حوالہ موجود ہے۔ تو اگر کوئی بھی چیز، ایک دوسرے میں پتے کی بات بتاتا ہوں، اگر کوئی بھی پوسٹ ہو جس پوسٹ پہ اس طرح کا کوئی آپ کو غصہ آ رہا ہو، میں ایک آپ کو بہترین حال بتاتا ہوں، اس پوسٹ کے کمنٹ کھول کر دیکھ لیا کریں۔ اگر تو کسی نے شیئر کی ہے اور اس کی پوسٹ پر کمنٹ نہیں ہے تو اس پوسٹ کو اگر آپ کلک کریں گے نا، وہ جس بندے نے فرسٹ ہینڈ شیئر کی ہوگی
اس کی پوسٹ پر آپ چلے جائیں گے، وہاں پہ یقیناً کوئی نہ کوئی کمنٹ ہوگا، اور کمنٹ میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس کمنٹ باکس میں جس طرح کے مطلب کہ ہر بندہ اپنی رائے دیتا ہے، تو ان سے آپ کو موازنہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی کہ یہ پوسٹ کا مطلب کیا ہے اور اس کے نیچے دلائل میں لوگ کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ تو جب بھی کوئی ایسی بات ہو، دیکھیں آپ اگر کسی کی بات پہ چل کے، جیسے وہ مردان والا میں نے شروع میں آپ کو واقعہ بتایا، اگر ایسے چل پڑیں گے تو کسی نہ کسی کی جان چلی جائے گی، اور اس کے بعد پھر اس کی ذمہ داری آپ پر پوری پوری عائد ہو جائے گی۔ تو آپ لوگوں نے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو جب بھی کوئی ایسی بات ہو اس کی تحقیق ضرور کر لیا کریں۔ ہمارے ہاں تو اکیلے اکیلے بندے کی لڑائی کو نہیں سمجھا جا رہا تھا اور کنٹرول نہیں کیا جا سکتا تھا، اور اب تو یہ پچھلے 3-4 دنوں سے پورے 2 مسلکوں کو آپس میں لڑوا دیا گیا ہے۔ اب نفرتیں بڑھ رہی ہیں اس ملک میں۔ پچھلے 2-3 مہینوں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ کافی مشکوک ہو رہا ہے، مطلب کہ ایسے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ اس ملک میں جب کسی کو اٹھانا ہوتا ہے تو فوراً ساری چیزیں، سب کچھ مشینری بھی چالو ہوتی، سب کچھ ہوتا ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے اصل قصوروار کون ہے۔ لیکن اگر نہیں پتہ ہوتا تو اس ملک اور اس دین کو نقصان پہنچانے والوں کی کبھی بھی نشاندہی نہیں ہوتی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس ملک، بلکہ سب سے پہلے اس دین کے بارے میں جو بھی بندہ نقصان پہنچانے کی بات کرے اس کو پکڑا جائے، اس کے بعد اس ملک کے لیے۔ لیکن ہمارے ہاں الٹا حساب ہے۔ ہمارے ہاں کسی بھی شخص کو، اگر کوئی بڑا شخص ہے اس کو کوئی برا بھلا کہے، وہ تو فوراً اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن جب اجتماعی لیول پر یا کسی قومی لیول کی بات ہو نا، مطلب کہ کسی بندے کے کسی فعل سے غریب عوام کو نقصان ہوا، تو اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوگا۔ باقی اہل بیت اور صحابہ کرام کا احترام سب پر فرض ہے، لازم نہیں ہے، فرض ہے۔ لیکن یہاں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کسی ایک بندے کے فعل کو پوری قوم کے ساتھ منسوب کرنا بھی یہ غلط بات ہے۔ کسی ایک بندے کا اختلاف ہو، اس کو پوری قوم کا اختلاف بتانا بھی یہ بھی غلط ہے۔ اور جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ سب سے بڑا گناہ، بلکہ گناہ عظیم وہ ہے کہ آپ نے بغیر تحقیق کے کسی کی بھی بات میں آ کر آگے کوئی ایسا فعل کر دیا، اس بات کو پھیلا دیا۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ باقی گلگت بلتستان کے اوپر کافی عرصے سے دشمنوں کی نظر ہے۔ یہ اگر دیکھیں جغرافیائی حساب سے تو یہ کشمیر کا حصہ ہے، وہی آزاد کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں، یہ اسی کا حصہ ہے۔ اس پر کافی عرصے سے انڈیا نے کلیم بھی کیا ہوا ہے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے۔ تو ایسے سینسٹیو علاقے میں آپ جس طرح دیکھیں، مقبوضہ کشمیر میں ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ کشمیری انڈیا کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوتے، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پہ ہمیشہ کشمیریوں کے اوپر ظلم ہوتا رہا ہے، ہمیشہ مطلب کہ وہاں فوج رہی ہے، فوج کے بغیر اب دیکھیں ہمارے آزاد کشمیر میں اس لیول کی فوج نہیں ہے، یا اس طرح کے کرفیو بھی نہیں لگے ہوتے۔ تو مقبوضہ کشمیر میں یہ جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، وہی چیزیں اب گلگت بلتستان میں ہو رہی ہیں۔ جب بھی آپ کسی ایسے علاقے کو چھیڑیں گے یا ایسے لوگوں کو چھیڑیں گے جو متنازع پٹی پر کھڑا ہو، تو پھر ان کے بیچ کی جو نفرت ہے وہ ملک توڑنے کے طرف بڑھنی شروع ہو جائے گی۔ تو ہمیشہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ سرحدی علاقوں میں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو گلگت بلتستان کے بارے میں کل ایک ان کے کوئی علماء کرام تھے، انہوں نے کوئی ایسی بات کی جو کہ کافی متنازع تھی۔ ایسے سرے عام باتیں کرنا واقعی ہی فساد کی طرف دعوت دینے کے مترادف ہے، لیکن اس کے بدلے میں لوگوں نے یہ کہا کہ اب گلگت بلتستان کے ہم راستے بند کر دیں گے۔ تو اس کا مطلب وہی ہوا کہ کسی وقت شیخ مجیب الرحمان کو بھی یہی کہا گیا تھا کہ آپ جیتے، آپ اپنی حکومت ادھر کریں، ہم ادھر کرتے ہیں، لیکن آپ یہاں نہیں آئیں گے۔ تو پھر انہوں نے اپنا ملک ہی الگ کر لیا۔ تو ہم اگر ان کے راستے بند کریں گے تو پھر وہی بات ہے، ان کے پاس دوسرا آپشن کیا رہے گا؟ وہ کہیں گے جب آپ نے اپنے راستے بند کر کے ہمیں پاکستان میں آنے ہی نہیں دینا تو پھر ہم پاکستان کے ساتھ کیوں رہے؟ تو کہیں نہ کہیں یہ باتیں جان بوجھ کر اس طرف لے کے جائی جا رہی ہیں۔ کشمیر کے بارے میں لوگ عمران خان کے اوپر الزام لگاتے تھے کہ عمران خان نے کشمیر بیچ دیا، لیکن اب آ کر یہ اندازہ ہوا کہ عمران خان کے تو ہاتھ میں تھا ہی کچھ نہیں۔ تو کشمیر تو گیا ہی گیا، مقبوضہ کشمیر جو تھا وہ تو گیا ہی گیا۔ اب ہمارے پاس جو کشمیر ہے ان علاقوں کو متنازع کیا جا رہا ہے۔ تو آپ سوچیں پھر بات کہاں تک جا رہی ہے؟ مطلب کہ آپ نے جو ایک حصہ لینا تھا وہ تو لیا نہیں، اپنے پاس جو حصہ تھا اس کے اندر بھی فساد شروع ہو گیا۔ اب آزاد کشمیر میں جس طرح پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، چلتی ہوئی حکومت تھی، اس کو زبردستی گرایا گیا، اور جس طرح گرایا گیا پوری دنیا جانتی ہے۔ تو مطلب کہ جب آپ ایسے لوگوں کی حق خود ارادیت کشمیر والی، تو پاکستان کے اندر جو حق ووٹ ہے، حق فیصلہ ہے،
ووٹ کا جو اختیار ہے، ووٹ کی جو عزت ہے، وہ آپ نہیں سمجھیں گے تو پھر مقبوضہ کشمیر میں اور پاکستان کے کشمیر میں کیا فرق رہا؟ تو مجھے لگے سے رہا ہے کہ یہ باتیں جان بوجھ کر اس طرف لے کے جائی جا رہی ہیں کہ ملک میں کوئی افراتفری ہے، اور جو بھی ایسا سوچ رہا ہے، جو بھی ایسا کر رہا ہے، وہ اس ملک کا مخلص نہیں ہو سکتا۔ وقت گزرے گا، تاریخ لکھی جائے گی، تھوڑے وقت کے بعد لوگ سامنے آئیں گے، ایکسپوز ہوں گے، پتہ لگے گا کہ کس عہدے پر کون بندہ تھا اور اس عہدے سے یہ والی پاکستان کے خلاف حرکت ہوئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ سامنے آ جائیں گی، لہٰذا آپ لوگ کسی کی باتوں میں نہ آئیں۔ کوئی بھی اختلاف ہو، جیب سے موبائل نکالیں، موبائل پہ صرف ٹک ٹاک یا کوئی ایسی مطلب کہ مستی والی جو چیزیں آپ کرتے ہیں ان کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں، اپنی مرضی کا کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ کو اس کا جواب ضرور ملے گا، اور جب آپ کو جواب ملے گا تو سب سے بڑی بات ہے، علم وہی انسان سیکھتا ہے، علم میں وہی انسان آگے جاتا ہے، یا علم اسی انسان کو نفع دیتا ہے جس کا یہاں دماغ کھلا ہو اور وسیع ہو۔ جس کے دماغ کی کھڑکیاں بند ہو، اس کے لیے علم الٹ پڑ جاتا ہے۔ خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر۔